کہ آنے والے دن ہمارے لیے بہتر ثابت نہیں ہوتے ہیں، آنے والے دن ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہو جائے گا، اور یہ جو چند لوگ جو بچے ہوئے ہیں ایمان کی حالت میں، اللہ نہ کرے پھر یہ لوگ بستیاں کے بستیاں مرتد ہو جائے، گاؤں کے گاؤں ایمان سے پھر جائے، پھر بعد میں پچھتانے کا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے سوچنے کی، سمجھنے کی ہے کہ اپنے پیسہ جو اللہ نے دیا ہے ان میں سے چند پیسے کو بچا کر کے سب مل کر کے بہترین اسکول بنایا جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، جو اللہ نے جس کے بدولت جنت رکھی ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے دنیا کی ساری چیزیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں۔ اور اگر ایمان آپ کو ملا لیکن ایمان کے علاوہ کوئی چیزیں آپ کو نہیں ملی تو گویا کہ آپ کو ساری چیزیں مل گئی ہے۔ اور اگر کل قیامت کے دن جنت کا اور جہنم کا جو فیصلہ ہوگا وہ ایمان اور عدم ایمان پر ہوگا۔ اگر ایمان ہے تو جنت ملے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی راستہ نہیں سوائے جہنم کے۔ تو اس لیے ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ اپنا بھی ایمان کی حفاظت کرے، اپنے بال بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت کرے کہ میرا بچہ یا میری بچی، ہم اسے ایمان گھرانے میں پیدا کیے ہیں، کیا وہ لوگ ایمان کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ کیا میرا بیٹا اور میری بیٹی ایمان کو کہیں ایسا تو نہیں کیے ہیں ایمان چھوڑ کر کے کسی اور دین کو وہ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ ایمان کے سلسلے میں کس قدر لوگ غفلت برت رہے ہیں۔ ایک دو مثالیں بھی آپ کو دیں گے تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی کہ ایسا بھی ہو رہا ہے اس دور میں۔ جی ہاں، میں موضوع 26 جنوری رکھتا آج، لیکن میں نے موضوع بدل دیا ہوں، اس لیے کہ میں نے سامنے ایک دو واقعات اس طریقے سے پیش آئے ہیں میرے علم کے اندر کہ آج لوگ کس قدر ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں اور ایمان کی حفاظت اور ایمان کی قدر کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے یہ موضوع بدل کر کے آج رکھا ہے۔ صورت حالت یہ ہے سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، جس طریقے سے اپنے مالک سے، اپنے پالنہار سے ڈرنا چاہیے، اسی طریقے سے تم ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہاری موت نہ آئے، تم نہ مرو، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ تم اسلام کی حالت میں ہو، مسلمان ہو کر کے دنیا سے جاؤ۔ مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری موت آئے، ایمان کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، ایمان اس کا نہیں ہے، وہ انسان دنیا سے چلا گیا اور ایمان کی اس کے سلسلے میں کوئی فکر مند بھی نہیں رہا، تو پھر یاد رکھنا تمہارے لیے جنت کا پھر فیصلہ نہیں ہوگا، پھر ابد الآباد
ہمیشہ جہنم تمہارا ایندھن بن جائے گا، ہمیشہ کے لیے تم وہاں چلے جاؤ گے۔ لیکن صرف مسلمان گھرانہ میں پیدا ہو جانا یہ ایمان اور اسلام کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم اور آپ آئے دن کتنے ایسے الفاظ زبان سے بولتے ہیں کہ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا وہ انسان مرتد ہوا یا نہیں ہوا؟ میرا بیٹا نے کوئی ایسے الفاظ زبان سے کہہ دیے جو دائرے اسلام سے انسان نکل جاتا ہے۔ ذرا آپ بتائیے وہ ایمان کے اندر رہا یا ایمان سے نکل گیا؟ ایک لڑکی کوئی ایسی بات کہتی ہے زبان سے جس کے کہنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، تو یہ لڑکی ایمان سے نکلی یا نہیں نکلی ہے؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، میرے بیٹا اور میرے بیٹیاں مسلمان ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کب کو ہی وہ لوگ اسلام سے اور جو ہے ایمان سے ہاتھ دھو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ اپنے بچوں کی تعلیم کہاں دینا ہے؟ اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنا ہے؟ اپنے بچوں کی ایمان کی فکر اور اپنے ایمان کی فکر کس طریقے سے کرنا ہے؟ آپ سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ عمل کرنا چاہیے۔ آج صورت حالت یہ ہے کہ کہیں بھی اگر کوئی انسان جاتا ہے، کوئی لڑکیاں مسلمان کی پڑھنے جاتی ہے اور اگر مسلمان اسکول نہیں ہے تو وہاں پر پھر یہ شرط لگائی جاتی ہے آپ کا برقع نہیں چلے گا، آپ کا حجاب نہیں چلے گا، آپ کو اس کو کھول کر کے آنا پڑے گا، اور پھر اس شرط کے ساتھ اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ اور لوگ بھیجتے بھی ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں؟ بھیجتے اس لیے ہیں مسلمان اسکول نہیں ہے، مسلمانوں کا ایک بھی بہترین کالج نہیں ہے، بہترین یونیورسٹی مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جہاں پر بے فکر ہو کر کے اپنے بچیوں کو بھیج سکے، نہیں ہے۔ پورے آپ دیکھیے، نظر پہ دوڑائیے اس شہر کے اندر، راجدھانی کے اندر دیکھیے کتنے ہمارے یونیورسٹی چل رہے ہیں، کتنے ہمارے اسکول چل رہے ہیں، کتنے ہمارے بہترین جو ہے کالجز چل رہے ہیں مسلمانوں کے نہج اور اسلام کے نہج۔ دیکھیے، فیصلہ کیجئے، نہیں ملے گا، اور اگر تھوڑا بہت ہے تو مکمل اس ادارے کے اندر تعلیم نہیں ملتی ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ آگے جو سنیے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے پڑھائی کے نام پر لڑکا اور لڑکی کو ہم بھیجتے ہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد اس کی غلط لوگوں سے اپنا تعلق جوڑ دیتے ہیں، اور پوری زندگی اسی غلط چیزوں میں وہ لوگ کی گزرتی ہے۔ نہ باپ کو فکر، نہ ماں کو فکر۔ جب ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ مسلمان لڑکی گیرے کے پاس چلی جاتی ہے، انسان کہتا ہے میری بچی کہیں چلی گئی ہے، ارے اچانک کہیں چلی گئی ہے، وہ تو تہجد گزار تھے، وہ تو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، اس کا تو نمازیں نہیں چھوڑتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن یہ ایک بار بھی اچانک یہ کیسے ہوا کہ جو ہے اس میں غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی ہے؟ یہ اچانک نہیں ہوا۔ سننے کی بات یہ ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال لگے ہیں اس رشتے کے برقراری میں۔ اس کے بعد جب اس کا مزاج بنا، جب سارے ماحول بنے ہیں، جب دونوں کا تعلقات مضبوط بنے ہیں، تب جا کر کے وہ لڑکی جو ہے غیر کے پاس چلی جاتی ہے۔ اتنے 3-4 سال باپ کو خبر نہیں، 3-4 سال ماں کو خبر نہیں کہ میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے۔ یہ نگاہ کون ڈالے گا؟ باپ جو ہے اپنی بیٹی پر، اپنے بیٹے پر نگاہ نہیں ڈالے گا تو کون ڈالے گا؟ حفاظت ایمان کی کون کرے گا؟ اور جب وہ یہاں سے چلی گئی، ایمان بھی گیا اور عزت بھی گئی، جہنم کا ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنا، اور پھر معاشرے کے اندر مسلمانوں کی رسوائی الگ ہوتی ہے۔ یہ ایک دم نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے بہت سارے پلاننگ ہے، سازشیں رچی گئی ہے، لیکن یہ بے غیرت امت بن چکے ہیں، بات کانوں سے سنتے ہیں، عمل کرنے کا جذبہ بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیے آئے دن کتنے مسلمان لڑکیاں گیروں کے شکار ہو رہی ہے۔ اس کے لیے آپ نے حل کیا کیا؟ اس کے لیے آپ نے کیا کیے ہیں؟ جو لوگ مالدار لوگ ہیں، یونیورسٹیاں کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو لوگ پیسہ والے ہیں، وہ لوگ بہترین اسکول کام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جس کے پاس اللہ نے دولت دی ہے، شہرت دی ہے، وہ بہترین تعلیم کے ادارے قائم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اپنے پیسوں کو گن کر کے کب تک رکھیں گے؟ اپنے پیسے کو شمار کر کے گدی بنا کر کے رکھیں گے؟ یہ مسلمان لڑکیوں کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کس کو بنتی ہے؟ سامعین محترم، سوچئے، ہم جس دور سے چل رہے ہیں، اگر یہی صورتحال رہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں تو پھر آنے والی نسل کے لیے ایمان پر باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب ابھی یہ صورتحال یہ ہے، جب ہر جگہ
مساجد مدارس تمام چیزیں ہونے کے باوجود اتنی زیادہ جو ہے مرتد کا جو ہے چال چلن ہے، تو پھر آنے والے دن میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے تو سوچے، انسان سوچے، فکر کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ مسلم اسکول کی ضرورت ہے جہاں ہمارا دین محفوظ رہے گا، جہاں ہماری جو ہے ماں اور بہنیں اور مسلمان لڑکیاں مسلمان لڑکے محفوظ رہیں گے۔ اس لیے اسلامی اسکول کا قائم کرنا یہ بہت زیادہ ضرورت کی چیز ہے۔ سوچیں ذرا صحیح، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ ایک سازش رچی جا رہی ہے بہکانے اور پھسلانے کی اور اسلام سے پھیرنے کی۔ تمام لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے ہیں، ہم ایک جٹ نہیں ہوں گے۔ ہماری جو ہے لڑائی ہر طریقے سے ہے، لیکن کبھی اس واسطے کہ نہیں سب مل کر کے پورا مسلم معاشرہ مل کر کے ایک جو ہے بہترین اسکول بنایا جائے، چلایا جائے، تو کون سی حرج ہو جائے گی، کون سی مصیبت آ جائے گی؟ اور اگر بناتے بھی ہیں کوئی مسلمان اسکول، اس کی فکر نہیں کرتے ہیں کہ اس کو جو ترقی دی جائے، وہاں پڑھائی بہترین کی جائے، وہاں پر ہر طریقے کو نظم اور نسق کا انتظام کیا جائے۔ مسلمان کبھی بھی مسلمان کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، اگر غیر لوگ ترقی کرتے ہیں اور کرسچن اور عیسائی جو ترقی کر رہے ہیں، ان کے جو اسکول زیادہ ہے، وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے ان کے لوگ ان کی ساتھ دیتے ہیں۔ آج ایک اسکول ہے تو کل 4 اسکول ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی مسلمان نے ہمت کر کے کوئی اسکول بنایا مسلمان قوم کے لیے، اس پہ کبھی ساتھ نہیں دیتا، وروध کرتا ہے، اس کی جو ہے مختلف چیزوں کو لوگوں کے سامنے پھیلاتا ہے، کبھی ساتھ نہیں دیا۔ اگر آج ساتھ دیتے تو آج کتنے مسلمان اسکول قائم ہوتے، کتنا یونیورسٹیاں آج مسلمانوں کے قائم ہوتے، جہاں پر آرام سے حجاب لگا کر کے، برقع لگا کر کے اسلامی تعلیمات بھی حاصل کرتی، عصری تعلیم کو بھی حاصل کرتی، کوئی دقت نہیں۔ تم جو ہے شرط اپنے پاس رکھ لو، حجاب کی شرط لگاتے ہو اور تم جو ہے برقع کی شرط لگاتے ہو، اپنا اسکول اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے اسکول کی۔ یہ بات کہتے کب؟ جب ہمارے پاس اسکول یونیورسٹیاں ہوتی، لیکن نہیں ہے، تو پھر اب مجبور ہو کر بہت سارے اسکولوں کو تم نے دیکھا ہوں ڈریس بالکل یہاں تک کہ حسامے میں محترم مسلمان بھی اپنا بیٹا بیٹی کو یہاں تک پہناتے ہیں، کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ مجبور ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہے جس طریقے سے آپ کو کرنا پڑے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس اسکول نہیں ہے، پڑھانا ضروری ہے۔ ہم لوگ کہاں گر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کبھی ان سب چیزوں پر غور کرتے ہیں؟ کون غور کرے گا؟ صرف نماز روزہ چلے، لیکن نماز روزہ سے بھی تو ہٹ کر کے آگے ادھر دیکھیے بے حیائی جو عروج پر ہے، بے حیائی اور فیشن کے نام پر جو طرح طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہے، اس پر روک تھام کون کرے گا؟ اس طرف دھیان کون دلائے گا آپ سب کو؟ اس لیے ذرا سوچئے اور یہ سمجھیے کہ پہلے والی سوچ کو ایک طرف رکھ کر کے اب جو ہے نئی سوچ پیدا کیجئے، اور یہ تہیہ اور یہ ارادہ کیجئے کہ ایک اسکول بہترین یونیورسٹی قائم کی جائے، تاکہ مسلمان بیٹیوں، مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں کی ایمان کی حفاظت کی جائے۔ بہت عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں، آئے دن کتنے لڑکیاں مرتد ہو رہی، کتنے زیادہ لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے، اور پڑھائی کے نام پر سے یہ ساری چیزیں ہو رہی، خرافات ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے غیر مسلم کے پاس، جن کا تعلق اسلام مذہب سے نہیں تھا، جاتے تھے تاکہ وہ کسی طریقے سے ایمان کے اندر جو داخل ہو جائے۔ آپ کے طرف کیسے تھے، آپ کی لگن کیسے تھی، آپ کی فکر کیسے تھی کہ کوئی ہر آدمی جو ہے جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا ہو جائے۔ یہ فکر تھی آقا مدنی کا، اور یہ درد اور یہ کوہن تھی ہمارے عرب کے آقا کی۔ لیکن آج دن دہاڑے ایمان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے، اسلام مذہب کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر جو ہے مذہب اختیار کیا جا رہا ہے، اس پر ہمارے دھیان ہے ہی نہیں ہے۔ سوچئے کہ آنے والے دن ہمارے لیے بہتر ثابت نہیں ہوتے ہیں، آنے والے دن ہمارے لیے مشکلات کا سامنا ہو جائے گا، اور یہ جو چند لوگ جو بچے ہوئے ہیں ایمان کی حالت میں، اللہ نہ کرے پھر یہ لوگ بستیاں کے بستیاں مرتد ہو جائے، گاؤں کے گاؤں ایمان سے پھر جائے، پھر بعد میں پچھتانے کا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی ہے کہ اپنے پیسہ جو اللہ نے دیا ہے ان میں سے چند پیسے کو بچا کر کے سب مل کر کے بہترین اسکول بنایا جائے، اور اگر جو اسکول چل رہے ہیں اس کو ساتھ دیا جائے، مسلمان اسکول جو چل رہے ہیں ان کو دیکھا جائے، جو کمی کوتاہی ہے آپ اس کو جا کر کے بولیے کس میں یہ چیزیں کا پڑھانا چاہیے، آپ اس کو بول سکتے ہیں، لیکن بالکلیاں جو ہے مسلم ادارے نہ قائم ہو اور ہمارے بچے اور بچیاں غیروں کے یہاں جائے اور زبان سے مختلف کفریہ الفاظ کہے، آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں؟ آپ کے کانوں میں جون تک نہیں بنتا،
ہمارے بچے کس طریقے سے منہ سے شرکیہ اور کفریہ زبان سے بول دیتے ہیں، ایمان سے نکل جاتے ہیں، لیکن کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں افسوس ہوگا؟ افسوس اس لیے نہیں ہوتا ہے، مفت کا ایمان ملا، نہ ہمیں سفر کرنا پڑا، نہ ہمیں محنت کرنا پڑا، نہ مشقتیں برداشت کرنی پڑی، نہ مصیبتیں جھیلنی پڑی، کچھ بھی ہمیں مفت میں ایمان مل گیا تو قدر نہیں ہے۔ اس لیے قدر کیجئے، سوچئے، اگر اسکول یونیورسٹیاں کھول دیا جائے، کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو چاہتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن ان کے ساتھ عذر ہے، یا اگر بیرو کے یہاں جاتے ہیں رقم زیادہ ہے، فیس زیادہ ہے، جس کے بنا پر پڑھانے سے جو ہے گھبراتے ہیں، پڑھا نہیں پاتے ہیں۔ اس لیے سامعین محترم، کوشش کرے، ادارہ اپنا قائم کرے، ایمان کی حفاظت کے لیے سوچیں اور اپنے بچیوں کی تعلیم کے لیے سوچیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، یہ دور ایسا دور ہے کہ اپنی مسلم لڑکیوں کو اگر ہاسٹل میں ہے یا ایسی مدرسے میں ہے یا مکمل وہاں پر سپریٹ ہے، وہاں پر اگر ہماری بچیاں پڑھ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں، اور اگر ہم نے صرف اسے ہاسٹل کے نام پر چھوڑ دیے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم جو بے فکر ہو رہے ہیں کہ میری بیٹیاں پڑھ رہی ہے، تو آپ بے فکر نہ ہو جائے۔ میں آپ کو جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں، 2-3 دن کی بات ہے، مجھے خبر جو ملی ہے اور صحیح خبر ملی ہے، 100-200 کلومیٹر دور لڑکی کو ہاسٹل میں رکھا ہے، اور پھر وہ بے فکر ہے کہ میری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور پھر اس لڑکی کی کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے رشتہ جڑا، اور وہ پھر مرتد ہوئی، اور پھر آج بھی وہ مرتد ہے، لیکن باپ کو یہ چیزیں پتہ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، باپ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری بیٹی تو پڑھ رہی ہے۔ یہ صورتحال، یہ کوئی 1-2 واقعہ نہیں ہے، یہ تو مجھے 1-2 خبر ملتی رہتی ہے، لیکن ایسے نہ جانے کتنے ایسے واقعات ہیں جو پڑھائی کے نام پر، جو ایجوکیشن کے نام پر، اور جو کالج اور یونیورسٹی کے نام پر، جو اعلیٰ تعلیم کے نام پر بے حیا بن کر کے اور جو ہے فحاشی کو جو ہے لوگ پھیلا رہے ہیں، اور جو ہے اسے فکر ہی نہیں ہے ایمان کی، کیا چیز ایمان ہے، کیا چیز ہے ایمان ہے، اس کی حفاظت کیسی کرنی ہے۔ اس لیے میں نے آج یہ موضوع رکھا، اپنے ادارے قائم کیجئے، مسلمانوں کے لیے سوچئے کہ کیا ہوگا آنے والے دنوں میں۔ سامعین محترم، کہنے کی تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ زیادہ کہنا اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ مل ملا کر کے جو ادارے ہمارے چل رہے ہیں، بہترین پڑھائی کے جہاں جہاں ٹھکانے ہیں اس کو ہم ساتھ دیں، اور جو مل جل کر کے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ اگر ہمارے اسکول میں 6 کلاس تک پڑھائی ہے، اس کو بڑھانے کی فکر کرے، ہم بڑھائیں گے اس کو بڑھا کر کے فکر کرے کہ آگے سے آگے ہمارا یہ اسکول کیسے جائے گا، یہ نہیں کہ ٹانگ کھینچنے کے لیے ہم کا عراب لگ جائیں۔ سارا میں یہ بات کہہ دوں کہ آج کے دور میں اپنے بچیوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے سوچیں، تعلیمی ادارے قائم کیجئے، اور جب بھی ضرورت ہو، جس طریقے سے ضرورت ہو، آپ لوگوں سے تعاون کریں، لوگوں سے اپیل کریں، مانگیں۔ انشاءاللہ اسکول کے نام پر، مسلمان اسکول کے نام پر کوئی آپ کو دینے سے منع نہیں کرے گا، بس ہمت سے کوئی آدمی کام لے اور ہمت کے ساتھ بہترین اسکول یونیورسٹی بنائے، تاکہ آنے والے دنوں کے لیے ہمارے بچیاں محفوظ ہو سکے، ہمارے لڑکے محفوظ ہو سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سروے کر لیجئے، اسکول ہے تو 4-5 کلاس تک پڑھا، اس کے بعد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسلمان ٹانگ کھینچنے کا عادی بن چکا ہے، اس لیے نہیں۔ مسلمان آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گاؤں میں اور ہر مسلمانوں کے گاؤں میں بہترین اسکول چل سکتا ہے، بہترین ادارے چل سکتا ہے، جہاں دینی تعلیم بھی، جہاں عصری تعلیم بھی حاصل کی جا سکتے ہیں۔ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے کہ انسان یعنی کہ انگریزی پڑھنا منع ہو یا جو سائنس پڑھنا کا منع ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مکمل تعلیم دیجیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، ساری ڈگریاں انہیں دیجیے، لیکن ایک جو ہے حد میں رہ کر کے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوگی؟ جب ہمارا اسکول ادارے ہوں گے تب، اور اگر نہیں، غیروں کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے رہیں گے، بے حیائی ان کے سامنے جو پھیلائی جائے گی، لیکن ہم اور آپ بے بس ہو جائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے اور پھر بھیجنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش یہ ہو کہ نہیں، جو ہوا سے ہوا، اور زندگی جو گزری سے گزری، اب توبہ کریں کہ نہیں، ہم نے اپنے پیسے کو کہاں استعمال کیے ہیں، ہم نے اپنا پیسہ کہاں ضائع کیے ہیں، اتنا دن اور اتنے پیسے کو ہم نے کیا برباد کیے ہیں۔ سامعین محترم، اگر ایک بچہ پڑھ لیا، اگر ایک بچی پڑھ لی تو آپ کے لیے نجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ اگر گاؤں کا ایک بچہ پڑھ لیا، اگر گاؤں کا ایک لڑکی پڑھ لی، تو یہ پورے معاشرے کا، پورے بستی کا پڑھ لیا۔ اس لیے یہ بہت زیادہ اہمیت جو ہے حامل ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہو، اپنے تعلیمی ادارے مضبوط کریں گے، اور جو ہے 26 جنوری کے موقع پر دیکھیں، ہم جا کر کے جہاں ہمارے اپنے ادارے ہیں، مسلمان ادارے، وہاں پر جائے اور وہاں پر جا کر شامل ہونا چاہیے۔
دیکھنا چاہیے کہ 26 جنوری یا 15 اگست کے موقع پر کہ ہمارے علماء کی قربانیاں کیا ہے، ہمارے مسلمانوں کی قربانیاں کیا ہے، اس کو جا کے سنے تو ذرا صحیح۔ مسلمان اسکولوں میں اس سب پر کیا دھیان دی جاتی ہے، توجہ دی جاتی ہے۔ 26 جنوری جو ہے چھٹی رہتی ہے، سو کر کے گزار دیں گے، لیکن کبھی نہیں جائیں گے کہ بھائی آخر یہ 26 جنوری کیوں منایا جاتا ہے، آخر جو ہے اس مسلم ادارے میں کیا ہوتے ہیں، جا کر کے دیکھے، سنے، سمجھے۔ اگر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھ رہی ہے تو کیا پڑھ رہی ہے، کیا انہوں نے حصہ لیا، کیا انہوں نے کیا شامل کیا ہے، پورے سال انہوں نے کیا تعلیم حاصل کی ہے، اس کو جا کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ جب بھی اس طریقے سے پروگرام ہو اور جو آپ کو جو ہے شرکت کرنا چاہیے اور یہ سب چیزیں سننے چاہیے۔ یہ میں نے موضوع رکھا تھا آج، ورنہ مکمل میں نے چاہا 26 جنوری کے موقع پر پورا یہ بیان ہو، لیکن میں نے موضوع بدلا، اس لیے بدلا کہ حالات کے سامنے یہ دو واقعات جو میرے سامنے آئے تو میں نے چاہا آپ کو ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں توجہ دلا دیا جائے، آپ کو تعلیمی ادارے کے حوالے سے آپ کو جو ہے یہ بات کہی جائے تاکہ آپ اس کو سمجھے اور اس کو ذہنوں میں بٹھائے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہم تو اپنے کاموں میں بزی ہے، ہمیں اپنے گھروں سے فرصت نہیں، کاموں سے فرصت نہیں ہے، لیکن معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، گاؤں میں، شہروں میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے خلاف کیا چیزیں سازش کی جا رہی ہے، ہمیں کیا پتا ہے، کچھ پتا نہیں۔ اس لیے پھر میں آپ کو یہ بات کہہ دوں کہ جہاں پر بھی اس طریقے سے ادارے ہوں ان کا ساتھ دیجیے، بڑھ چڑھ کر کے تعاون بھی کیجیے، اور جہاں تعلیم کی کمی ہے اس تعلیم کو پورا کیجیے۔ ایک اعلان ہے، مولانا ابوالکلام صاحب اصلاحی، ان کے جو ہے اسکول کے اندر پروگرام ہے 26 جنوری کے موقع پر، جائے اور کیا جا کر کے دیکھیں پروگرام کو، علماء کی قربانیوں کو، اور اس دیش کی آزادی میں مسلمانوں نے کیا چیزیں قربانیاں دی ہے، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے اس ملک آزاد کرانے کی خاطر اپنے خون سے لے کر کے پسینے سے قربان کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ایڈمیشن جاری ہے، جن لوگوں کو چاہیے ایڈمیشن کرانے تو مولانا ابوالکلام صاحب کے اسکول میں جا کر ایڈمیشن کرا لو، پڑھائیں اپنے بچوں کو، خوب پڑھائے۔ اس طریقے سے اگر پڑھائیں گے انشاءاللہ بہترین تعلیم حاصل کرائیں گے اپنے بال بچوں کو تو پھر یہ مستقبل کا ستارہ ہوگا، مستقبل ان کا ہوگا، پھر ہمیں کسی چیز میں، کسی میدان میں پیچھے رہنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو پھر میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے، پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ایمان کی حفاظت، تعلیمی ادارے قائم کرنے والے بنائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو تمام شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔